اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس سے کثیر تعداد کے اندر مرد اور عورتوں کو پیدا کیا، اور اسی ذات کا تم نام لے کے سوال کرتے ہو، معافی مانگتے ہو، مانگتے ہو، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور فرمایا یتیموں کو ان کا مال دو، اور نہ تم بدلے کے اندر خبیث کے بدلے طیب مال کو لے لو، یعنی یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ انکم کان حبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم ڈرو کہ یتیم لڑکی کے نکاح کے اندر تم انصاف نہیں کر پاؤ گے تو پھر دوسری جو عورتیں ہیں ان میں سے 2-2 3-3 4-4 کے ساتھ شادی کر لو۔ اگر پھر تم ڈرتے ہو کہ تم ان کے اندر انصاف نہیں کر پاؤ گے تو پھر فواحدہ، ایک ہی عورت بہتر ہے، یہ تمہارے پاس روٹی ہے تو ان کے ساتھ زندگی بسر کرو، اور عورتوں کو ان کا حق رہنے دو اپنی خوشی کے ساتھ جو دستور کے مطابق ہے۔ اگر وہ تمہیں اپنی خوشی سے معاف کر دیں یا اس میں سے کچھ حصہ تمہیں دے دیں، فَكُلُوا حَنِيًّا مَرِيًّا، تو خوشگوار طریقے سے تم کھا سکتے ہو، اس کے اندر کوئی کرنے والی بات نہیں ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 52 ہے اور آیت نمبر 5 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین پہلے بے وقوفوں کو، چھوٹی عمر کے اندر بچوں کو مال دینے سے منع کرے گا، پھر یتیموں کا جو مال ہے، والی جو بنا ہے، وہ احسن طریقے سے یتیموں کا مال پہنچا دے، اور پھر وراثت کے متعلق مختصر بات کرے گا، اور پھر یتیم اور مسکین کے متعلق بات کرے گا۔ مزید بات سبق کے اندر آئے گی۔ فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور نہ تم دو بیوقوفوں کو أَمْوَالَكُمْ، اپنے مال، الَّتِي، وہ جو جعل اللہ، اللہ نے بنایا ہے، لکم، تمہارے لیے، قیاماً، گزران کا سبب۔ تمہارے پاس مال ہے، تم ایک گھر کے اندر نگران ہو، مسئول ہو، بڑے ہو، باپ ہونے کی حیثیت سے، بھائی ہونے کی حیثیت سے تم نے کام کو سنبھال رکھا ہے، تم کاروبار کر رہے ہو۔ فرمایا اپنے سے نیچے والے کو تم مال مت دو، اس کی چھوٹی عمر کی وجہ سے، تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے، یا وہ بیوقوف ہے یا کم عقل ہے، اس کو شعور نہیں ہے، کام کرنے کا تجربہ نہیں ہے۔ فرمایا اگر تم مال اس کے سپرد کر دو گے، کاروبار اس کے سپرد کر دو گے، تو فرمایا پھر بعد میں تم پچھتاتے رہو گے، تمہارا مال برباد ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں بڑا تو صبح اپنے بیوقوف کو اپنا مال نہیں دینا، ان کو اس کے اوپر نہیں بٹھانا۔ یہ ہے کہ اگر وہ طریقہ کار سمجھ جائے، تجربہ حاصل کر لے، عقل مند بن جائے تو پھر ٹھیک ہے، تم ان کو مال دو۔ ہاں جب وہ کمسنی کے اندر ہے، چھوٹا بچہ ہے یا اتنا تجربہ نہیں ہے، اللہ کہتا ہے وَارْزُقُوهُمْ، ان کو کھلاؤ، فِيهَا، اس رزق میں سے، وَاقْسُوهُمْ، ان کو پہناؤ، ان کو لباس دے کے دو۔ تم ان کے ذمہ دار ہو، تمہیں ان کو کھلانا اور پلانا چاہیے۔ یہاں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ 3 بندے ایسے ہیں جن کی اللہ رب العالمین دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اس میں سے پہلے نمبر پہ وہ بندہ ہے جو جس کے
پاس ایسی عورت ہے، ایسی بیوی ہے جو بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، کہ اس کو طلاق نہیں دے دیتا، اس وقت تک اللہ اس کی عبادت کو یعنی دعا کو قبول نہیں کر دیتا۔ دوسرا وہ بندہ جو کسی سے قرض کا لین دین کرتا ہے، اس کے اوپر نہ گواہ بناتا ہے نہ ہی اس کو لکھتا ہے، فرمایا اس بندے کی بھی اللہ دعا کو قبول نہیں کرتا۔ تیسرا وہ بندہ جو اپنا مال کسی بیوقوف بچے کا انسان کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے انسان کی بھی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ پھر نبی اسلام نے اس آیت کی تلاوت کی تھی۔ تو اگر ہم نے کسی کو بنانا ہے، اپنے اوپر مقرر کرنا ہے کاروبار کے اوپر، تو پھر ایسے بندے کا انتخاب کیجیے جو عقل مند ہو، سمجھدار ہو، بڑا ہو، تجربہ کار ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے مال کو برباد کر دے، مال کی حفاظت کرنے والا ہو، پیسے کا عیاشی نہ کرنے والا ہو، ضائع نہ کرنے والا ہو۔ فرمایا مرضوں کو کھلاؤ پلاؤ، فیتا اس میں سے مقصود ہو، اور ان کو پہناؤ، اچھا لباس دو، وقول لهم، اور کہو ان کے لیے قولا معروفا، اچھی بات۔ اگر وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ان کو سمجھاؤ بھائی اپنے اندر پہلے تجربہ لے کے آؤ، عقل مندی لے کے آؤ، تو پھر ہم تمہارے حوالے کرتے، اس سے پہلے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آگے یتیم کے متعلق فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، اور یتیم کو آزماؤ، چیک کرو، حَتَّىٰ إِذَا تَلَقَّىٰ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ، وہ نکاح تک ہو جائے، بالغ ہو جائے۔ بالغ ہونے کے تین طریقے ہیں، یعنی تین قسمیں ہیں۔ اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس کو کہنے کے پانی اس کا خارج ہونے لگ پڑا ہے، منی اس کی خارج ہونے لگ پڑی ہے، خواب کے اندر وہ کوئی چیز دیکھتا ہے جس سے اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، یہ بھی بندہ بچہ بالغ ہو گیا۔ دوسرا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، غزوہ احد والے دن نبی اسلام کے سامنے میں کھڑا ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی جہاد کے لشکر کے اندر شامل کر لیں گے۔ تو میں سامنے کھڑا ہو گیا سینہ تان کے، تو نبی اسلام کہنے دو بچے تیری عمر کتنی؟ میں نے کہا 14 سال۔ نبی اسلام میں پیچھے ہو جاؤ۔ پھر جب غزوہ خندق کا معاملہ پیش آیا اگلے سال، تو نبی اسلام السلام نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر کھڑے ہیں، تو فرمایا چلو تم بھی اس جہاد کے معاملے کے اندر شامل ہو جاؤ۔ یعنی 15 سال کی عمر بھی بلوغت تک انسان کو پہنچا دیتی ہے، یہ بھی انسان بالغ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 بات، زیر نام بال آ جائے تو یہ بھی بلوغت کی نشانی ہے۔ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی ہو جائے تو یہ جو یتیمی ہے یہ بلوغت سے پہلے تک ہے۔ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس سے یتیمی کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس کو چیک کرو، سمجھداری آئیے، اس کے اندر عقل مندی آئیے، اپنے باپ کا کاروبار سنبھال سکتا ہے، اس کے جو مال سکتا ہے اس سے باپ کے مال کا اس کو احسن طریقے سے آگے بڑھا سکتا ہے۔ فرمایا فَإِنْ آنَسْتُمْ، پس اگر تم پاؤ ان یتیموں کے اندر رشدن، عقل مندی، سمجھداری، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کا مال ان پر احسن طریقے سے پہنچا دو، ان کا مال ان کو دے دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور نہ تم کھاؤ ان یتیموں کا مال اسراف کرتے ہوئے، ضائع کرتے ہوئے، بے اعتدالی کے ساتھ، وَبِدَارًا، اور جلدی کیوں؟ این یکبروا، کہ کہیں یتیم بڑھنا ہو گیا، اس کو پتہ چل جانا ہے کہ یہ جناب تو میرا مال تھا، اس کا اپنا مال تو ہے ہی، دن رات عیاشی ہو رہی ہے یتیم کے مال کے اوپر، فرمایا جلدی کھائے، اور یہ ڈر ہو کہ یہ یتیم بڑا ہو گیا تو پھر میری شامت آ جائے گی، یہ مجھ سے اپنا مال لے لے گا۔ فرمایا اسراف نہ کرو اور نہ ہی جلدی کھاؤ۔ ہاں اللہ نے ایک طریقہ بتلایا، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، ایک بچہ یتیم، اس کا باپ بڑا امیر تھا، مالدار تھا، بڑا مال چھوڑ کے گیا، فیکٹری چھوڑ کے گیا، دکان چھوڑ کے گیا، پلاٹیں چھوڑ کے گیا، پلاٹ چھوڑ کے گیا، امیر غریب تھا۔ اب جو مالی والا ہے، جو اس کو سنبھالنے والا ہے، وہ بیچارہ غریب ہے، اس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، ایک وہ بندہ ہے جو غنی ہے، امیر ہے، یتیم بچہ بھی امیر ہے، اور دوسرا غنی بھی امیر ہے۔
ومن کان غنیًا، اگر کوئی غنی ہے فلیسرف، تو پھر اجتناب کرے، یتیم کے مال کو ہاتھ نہ لگائے، اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دے، جب بڑا ہوگا اس کا مال اس کے حوالے کر دے گا۔ دوسری بات، ومن کان فقیرا، اگر غریب فقیر ہے جو بچے کو سنبھالنے والا ہے، وہ غریب ہے، مالدار ہے، اس کے پاس کاروبار نہیں ہے، تو اللہ کہتے ہیں فلیأکل بالمعروف، وہ احسن طریقے سے دستور کے مطابق اس میں سے کچھ کھا لے تو اس کے اوپر کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اس کاروبار کی نگرانی کرتا ہے، اس کاروبار کی دیکھ بھال کرتا ہے، وہاں اپنی تنخواہ لگا سکتا ہے، اس یتیم کے پیسوں سے اپنے گھر کے اندر گھڑیاں بنا سکتا ہے، اس میں سے اپنے بچوں کو بھی کھلا سکتا ہے، یتیم کو بھی کھلا سکتا ہے۔ فرمایا اگر کوئی غنی ہے تو پھر یتیم کے مال کو ہاتھ نہ لگائے، اگر کوئی فقیر ہے غنی جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے تو پھر وہ دستور کے مطابق وہاں سے کچھ لے سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں۔ تیسری بات، فَإِذَا دَفَعْتُمْ، بس جب تم دینے لگو إِلَيْهِ أَمْوَالَهُمْ، ان کے مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِ، تو اس کے اوپر ایک گواہ بنا لینا۔ اللہ اکبر، گواہ بنا لینا۔ گواہ اس لیے کہ کل کوئی یتیم کرے کہ مجھے تو مال ملے، میرے باپ کا تو اتنا مال تھا، لوگ کہیں میرے باپ نے تو اتنی جائیداد چھوڑی تو تمہیں ملا کیا ہے؟ یہ لگتا ہے کہ میرا ولی کفالت کرنے والا کھا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم نے ولی کو پیسہ روپیہ واپس کرنا ہے، کاروبار اس کے ہاتھ میں پکڑانا ہے، تو فرمایا فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اس کے اوپر گواہ مقرر کر لینا ہے، لکھ لکھا کر لینا ہے کہ بچے میں تمہیں اتنا مال دے رہا ہوں، تیرے باپ نے اتنا مال چھوڑا تھا اور یہ میرے پاس اتنا ہے، میں نے فلاں جگہ تیرا پیسہ اتنا لگایا ہے، اتنا خرچ ہوا ہے اور اتنا بچ گیا ہے۔ فرمایا یہ لکھ لکھا کر کے دو گواہ مقرر کر کے اس کے سبوت احسن طریقے سے مال دے دو۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ فرمایا اگر تم اس میں بیٹھی مارو گے، دھوکہ دو گے، کسی کو پتہ نہیں لگنے دو گے کہ میں نے کتنی صفائی کے ساتھ احسن طریقے سے توڑی کی ہے، دھوکہ دیا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، اور اندر کھاتے ہی یہ کام گیم چلاتا ہے، پیسہ روپیہ کھا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ اس بات کا بھی ہے اور اس بات کا بھی تم سے حساب ہوگا۔ اور اگر تم نے اس کے اندر کوئی دھوکہ نہیں دیا، صاف شفاف بات کر کے تم نے مال اس تک پہنچا دیا ہے، تو میں اس چیز کو بھی جانتا ہوں۔ فرمایا للرجال، مردوں کے لیے نصیب ایک حصہ ہے، مما ترک الوالدان، یہ آیت اس حوالے سے نازل کی گئی ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں اور بالخصوص بچوں کو وراثت میں سے کچھ نہیں دیا جاتا، خواتین کو اور بچوں کو۔ مثال کے طور پہ 5-6 بھائی ہیں، 2 ابھی بالغ نہیں ہوئے اور 4 بالغ ہو گئے ہیں، بڑی عمر کے ہیں، یہ چاروں بھائی آپس کے اندر اپنے باپ کے مال کو تقسیم کر لیتے تھے۔ جو نیچے لوگ چھوٹے ہوتے تھے ان کو 1 روپیہ بھی نہیں ملتا تھا، اور جو ان کی بہنیں ہوتی تھی یعنی مرنے والے کی بیٹیاں وہ 2, 3, 5 جتنی بھی ہوتی تھی، اس میں سے بھی 1 روپیہ ان کے اندر تقسیم نہیں کیا جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین زمانہ جاہلیت کی اس روش کو، اس عادت کو ختم کرتے ہوئے فرمایا للرجال، مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، جو والدین چھوڑ گئے یا قریبی رشتہ دار چھوڑ گئے۔ وہ مرد چاہے چھوٹا بچہ ہے، چاہے بڑی عمر کا ہے، چاہے نوجوان ہے، چاہے بوڑھا ہے، کسی بھی عمر کے اندر پہنچ جائے، فرمایا اس کا حصہ ضرور بنتا ہے۔ وللنساء، اور عورتوں کا بھی نصیب اور حصہ ہے، مما ترک الوالدان، جو چھوڑ جائے والدین، والاقربون، قریبی رشتہ دار، مما قل، وہ مال چاہے تھوڑا ہو اور کثور، یہ بہت زیادہ ہوگا۔ مال تھوڑا ہے تاکہ سب کے اندر تقسیم ہوگا، مرد اور عورتوں کے اندر، اگر مال زیادہ ہے تاکہ بہن بھائیوں کے اندر تقسیم ہوگا۔ اس کے اندر کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مال تھوڑا ہے تو صرف مرد لے لیں گے، مال زیادہ ہے تو پھر عورتیں شامل ہوں گی۔ اور یہ اللہ معاف کرے، یہ
زمانہ جاہلیت کا یہ عمل تھا کہ وہ لوگ اپنی بہنوں کو، خواتینوں کو یہ حصہ نہیں دیا کرتے تھے. آج یہی رویہ ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی بن چکا ہے کہ لوگ آج اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے. کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں جہیز نہیں دیا، نکاح کے اوپر ہم نے خرچہ نہیں کیا تھا، تمہیں فلان چیز دی، فلان چیز دی، فلان. اور میرے بھائی جہیز دینا کوئی فرض نہیں ہے، شادی بیاہ کے اوپر اس طرح گفٹ دینا کوئی فرض نہیں ہے، لیکن وراثت کے اندر حصہ دینا یہ فرض ہے، لازم ہے. اگر بھائی نہیں دیتا تو بھائی مجرم ہے، اگر باپ نہیں دیتا تو باپ اللہ کی عدالت میں مجرم کی حیثیت سے کھڑا ہوگا. تو فرمایا اور کثر وہ مال تھوڑا ہے تب بھی یا زیادہ ہے تب بھی نصیب اور مفروضہ ہر ایک کا حصہ ادا کہتا ہے میں نے مقرر کر دیا، اس حصے کے مطابق سب کے اندر مال تقسیم کیا جائے گا. آگے فرمایا باقی ذات. اب آگے اللہ رب العالمین اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. جب مال تقسیم ہونے لگا تو جو خاندان میرے رب نے آگے جو رکوع آ رہا ہے اس کے اندر میرے رب نے سب کے حصے مقرر کر دیے. بہن کا اتنا ہے، بیٹے کا اتنا ہے، بھائی کا اتنا ہے، یہ سارے حصے تقسیم کر دیے. اب تقسیم کے وقت اس دور میں ایسا بھی معاملہ ہوتا تھا کہ غریب یتیم مسکین رشتے دار بھی وہاں آ جاتے تھے جن کا حصہ قرآن پاک نے مقرر کیا ہی نہیں. اللہ کہتے ہیں ائمہ کرام کا اس حوالے سے کہنے کے فتویٰ کیا اور اس بات کی ترغیب بنائی ہے کہ اگر ایسے لوگ آ جائیں تو وراثت کا مال تقسیم کرنے سے پہلے تھوڑا سا پورا باپ کے اندر تقسیم کر دیا جائے. تو قریبی رشتہ دار تو ہے، یتیم اور مسکین ہے، لیکن ان کے حصے دار نے مقرر نہیں کیے. تھوڑا بہت ان کے دل کو اندر اس بات کو پیدا کرنے کے لحاظ سے کہ چلو کوئی ان کے پاس پیسہ نہیں تو ہم ان کی امداد کر دیتے ہیں، ہم ان کی مدد کر دیتے ہیں. خوش دلی سے ان کا ساتھ تعامل کرنا، اس حوالے سے اللہ کہتا ہے فَإِذَا حَضَرَ الْمِصْفَةَ. اور جو تم حاضر ہو مال تقسیم کرنے کے حوالے سے تو اس تفصیل کے اندر حاضر ہو جائے پورے قربان، قریبی رشتہ دار، والیتامی اور یتیم، والمساکین اور مساکین. فَارْزُقُوهُمْ پس ان کو رزق دو، منہ اس میں سے، وَقُولُوا لَهُمْ اور اگر تم نے ان کو مال نہیں نہ دینا، وَقُولُوا لَهُمْ اور ان سے کہو قَوْلًا مَعْرُوفًا اچھی بات. نہیں نہ دینا، دھکے دے کے باہر نہیں نکالنا، تذلیل نہیں کرنا، ذلیل نہیں کرنا. اکثر طریقے سے کہنا ہو بھائی جان ہمارے پاس اتنا ہی ہے، ہم نے مال تقسیم کر دی ہے، برائے کرم آپ جا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس حیثیت ہے تو ان یتیموں اور مساکین کے اندر خرچ کر دو، اگر نہیں طاقت تو اللہ کہتا ہے قولوا قولا معروفا، ان کے ساتھ اچھی بات ہے کہ ان کو فارغ کریں. آگے فرمائے پر یخشی الذین اور چاہیے کہ ڈریں الذین وہ لوگ ترکوا جو چھوڑ جاتے ہیں من خلفہم اپنے پیچھے ذریۃ اولاد ضعافا کمزور خاف علیہم وہ اس کے اوپر ڈرتے ہیں. اللہ یہاں ایک بڑا ہی عمدہ طریقے سے درس دے رہا ہے، بات سمجھا رہا ہے. وہ یہ ہے لوگوں یتیم کے اوپر ظلم نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ. کیا تم یہ برداشت کرتے ہو کہ جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ تیرے بچے یتیم ہو جائیں اور تیرے بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کرے؟ تو برداشت کرے گا؟ اگر تو نہیں کرے گا تو جس بیچارے کے یتیم بچے ہیں ان کے اوپر زیادتی کرا کر، ان کے اوپر ظلم نہ کر. یہاں ایک دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ حضرت اسحاق بن وقاص رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تواضع کے لیے کافی بیمار تھے. تو کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری صرف ایک ہی بیٹی ہے تو میرے پاس اللہ نے مال مجھے اگر وہ دے رکھا ہے، اگر آپ کی اجازت دیں 2/3 حصے اللہ کے راستے میں دے دیں. نبی اسلام نے فرمایا نہیں، بہت زیادہ ہے. فرمایا آدھا مال اللہ کے راستے میں دے دوں؟ فرمایا نہیں، بہت زیادہ ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1/3 حصہ اللہ کے راستے میں دے دوں؟ فرمایا صاحب ہے تو بہت زیادہ ہے، تو دے سکتا ہے، لیکن 1/3 بہت زیادہ ہے. میری بات یاد رکھو، تو اپنی اولاد کو اس حالت میں چھوڑ کے جاؤ کہ کل وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ اٹھائے.
تو تیری اولاد کا مانے دے دے وہ اب ان کو کنگال کر کے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ساری زندگی مال کو پر سانپ بن کے بیٹھا رہتا ہے اور جب بہت کا وقت قریب آتا ہے کہتے ہیں 50 لاکھ اس مسجد میں 5 لاکھ اس مسجد میں 10 لاکھ اس مسجد میں. جو بچوں کی وراثت کے اندر باہر ہوتا ہے وہ ساری اس طرح اللہ کے رستے میں ڈالا جاتا ہے. بیچارے پیچھے جو اولاد ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارا والد کر کیا رہا. اپنی زندگی کے اندر صحت کے عالم میں جب تم خود کچھ سب کچھ کرنے والا ہو اس وقت اللہ کے راستے میں خرچ کر فرمایا تم اپنی اولاد کو ساتھ اس حالت میں نہ چھوڑ کے جانا کہ وہ کنگال ہو ان لوگوں کے سامنے کام کھلا کرے. فرمایا وہ یکشا نزیلا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو لوگ تعالیٰ کو اگر وہ چھوڑ جائیں من خلفہ اپنے پیچھے ذریت اپنے پیچھے اولاد ضعافا کمزور خوف بنے تو اس معاملے میں ڈھونڈ کرتے ہیں کہ میری اولاد کا کیا بنے گا. اللہ ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور یقولوا اور وہ کہیں قولا سدیدا سیدھی اور صاف ستھری بات. آخری بات ان الذین بے شک وہ لوگ یأکلون جو کھاتے ہیں اموال الیتامی یتیموں کا مال ظلماً ان کے اوپر ظلم کرتے ہوئے انما بے شک یأکلون وہ کھاتے ہیں ڈالتے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹوں میں نارن آگ جہنم کی آگ اپنے پیٹ کے اندر داخل کر رہے ہیں. اللہ یتیم کا مال کھانا یتیم کے مال کا رقبہ دینا اور اس کے اوپر ظلم کرتے ہوئے اس کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرنا ضائع کرنے کی کوشش کرنا. فرمایا اللہ رب العالمین نے اس کی اتنی سخت رائے فرمائی ہے کہ وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ داخل کر رہے ہیں. علیہ باللہ اللہ معاف فرمائے. کچھ ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں ہیں جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے لیکن جان بوجھ کے ساری یہ لگے ہیں. اللہ کہتا ہے جو جہنم کی آگ اپنے پیٹوں کے اندر داخل کرتے ہیں وہ سیصلون سعیرا اور قریب وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. دنیا میں تو ان کی یہ سزا ہے اور آخرت میں اللہ ان کو جہنم کے اندر داخل کرے گا جو ان کا ہمیشہ کے لیے داخل کرے گا. تو یہ تھے میرے بھائی آج کا سبق جس کے اندر اللہ رب العالمین نے مال بے وقوفوں کے حوالے کرنے سے منع کیا ہے اور یتیموں کو بھی مال دینے سے منع کیا ہے. یہاں تک کہ ان کو سمجھ لگ جائے یا سمجھدار بن جائے یا تجربہ کار ہو جائے. اسی طرح مردوں کا بھی حصہ ہے خواتین کا بھی حصہ ہے. لڑکے کے اندر ان کے والدین یا کوئی رشتہ دار چھوڑ جائے اور فرمایا کہ اپنی اولاد کو اس حالت میں چھوڑ کے جاؤ کہ ان کے پاس مال ہو نہ جاگے کہ ان کے پاس مال نہ ہو تو وہ لوگ ان سے مانگتے رہے. اور یتیموں کا مال کھانے والا اس طرح ہے جس طرح وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کر رہا ہے داخل کر رہا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے جو سبق آ رہا ہے یہ مکمل وراثت کی تقسیم اس طرح ہے کہ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ کل کے درس میں بات ہوگی. یہ مکمل وراثت کے متعلق رب نے پورا قانون نازل کیا ہے پورا رقوع نازل کیا ہے. اللہ سے دعا ہے عمل ہمیں کرنے سے پہلے سنت کو دیکھ لینا چاہیے. اللہ ہمیں اپنی اور اپنے نبی کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.